اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنس ہے تمہارے ہر کام میں، ہر چیز میں۔ اس آیت میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلام میں غیرت کا بھی ایک معیار ہے، سخاوت کا بھی ایک معیار ہے۔ کسی بھی چیز میں نہ حد سے نیچے آنے کی آپ کو اجازت، نہ حد سے اوپر جانے کی آپ کو اجازت ہے۔ سوسائٹی میں، معاشرے میں جہاں بھی فساد ہوگا، اس فساد کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی فرد یا کوئی نہ کوئی قوم وہ اعتدال کا راستہ چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی بیلنس میں، اسی اعتدال میں، جہاں شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں حکم دیا، وہاں شریعت نے ہمیں تبلیغ اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اس میں بھی شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ بعض دفعہ برائی سے روکنے کا جذبہ جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ جذبہ ہی بہت بڑی برائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معتدل بنایا، کوئی مخلوق اتنا اعتدال اور اتنا بیلنس اللہ نے پیغمبروں کے سوا کسی میں نہیں رکھا، کیونکہ پیغمبر تو معتدل ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ آج اسی پر کچھ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حق پرستی کسے کہتے ہیں، برائی سے روکنا کسے کہتے ہیں، کب خاموشی اختیار کرنا یہ حرام ہے اور کب بات کرنا حرام ہے۔ اختلاف میں اعتدال کی راہ کیا ہے، بے اعتدالی کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اصول کہ جو شریعت کے مقاصد ہے نا، مقصد ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف جائز بولیں نہیں۔ شریعت کے مقاصد میں ہی اختلاف کرے گا وہ 100% گمراہ ہوگا۔ یہ اختلاف اور نہی عن المنکر کو میں آپس میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے، انسان جب بھی وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اختلاف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سوسائٹی میں برائی پروموٹ نہ ہو، میں چونکہ صحیح ہوں لہذا میں کیا کروں گا، اس برائی سے لوگوں کو روکوں گا۔ جو بھی آپ سے اختلاف کر رہا ہے اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، صحیح ہوں، تبھی تو کر رہا ہے نا اختلاف، ہو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ صحیح بھی ہو سکتا ہے دعویٰ اور یہ دعویٰ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم چونکہ مسلم ہیں، اسلام پہ چلتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں چلیں نہ چلیں، لیکن التزام کیا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں گے، اسلام کو۔ پہلا اصول خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مقصد ہے نا اسلام میں، جو چیزیں مقاصد سے جن کا تعلق ہے، ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔
اگر اس میں کوئی اختلاف کر کے دوسری رائے لے کر آتا ہے تو وہ 100% گمراہ ہے. اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اسے کیا کہا جائے؟ گمراہ. جیسے کوئی آپ سے یہ بات کرے کہ نماز چھوڑ دو، کوئی آپ سے یہ کہے کہ روزہ چھوڑ دو، کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی ذکر کر لو اور نماز پڑھنے کی ضرورت بولیں نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ کبھی کبھار پینا پلانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. کوئی یہ کہے کہ ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کیا ہے؟ اس زمانے میں مجبوری ہے بھائی. یہ تو شرعیت کی نصوص بالکل کوئی یہ کہے رشتہ داری توڑنا بھی جائز ہے. کوئی یہ کہے کہ کل آپ کا روزہ ہے تو آج آپ رمضان کا، کل آپ کا پیپر ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے؟ واضح بات ہے. کسی کو چوری کا مشورہ دے رہا ہو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اللہ کرے یہ بات بیٹھ جائے ہمارے دماغوں میں. دیندار لوگوں میں آج جنگوں اور لڑائیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس اختلاف کو سب سے زیادہ بھگتتے علماء ہیں، ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں سب سے زیادہ. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقصد شریعت نہیں ہیں، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. وہ ذریعہ کبھی بھی مقصود بولو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بعض لوگ اس ذریعے کو مقصود بنا لیتے ہیں اور مقصود کو کھڈے لین لگا دیتے ہیں. کچھ چیزیں پنجابی میں ہی سمجھ میں آتی ہیں. میں کہتا سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تو سائٹ کا مطلب تو بڑی عزت احترام سے اس کو ٹرے میں اٹھا کے سائٹ پہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرتے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھڈے لین لگا دیا. پنجابی کے کچھ الفاظ بڑے زبردست ہیں. اردو میں کہتے ہیں نا فارغ بیٹھا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ویلا پھر رہا ہے. ویلے میں جو مزہ ہے وہ فارغ میں آج کل وہ بھی ویلا ہی ہے. یہ مجھے 6 مہینے پہلے لفظ یاد ہوا ویلا. اس سے پہلے مجھے اس کا مطلب معلوم نہیں تھا. تو پنجاب میں گیا تو سن رہا تھا ویلا ہی پھر رہا ہے آج کل. تو میں نے کہا یہ ویلا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا فارغ. میں نے کہا یہ فارغ سے زیادہ اچھا لفظ ہے. فارغ میں ایسا لگتا ہوتا ہے مشغول ہے کوئی، فارغ بھی لگتا ہے کام کر رہا ہے گویا. ویلے کا مطلب بالکل ہی کیا ہے؟ ویلا ہی ہے. ہماری قوم کے زیادہ تر لوگ فارغ نہیں ہیں، ویلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام دھندا ہے ہی نہیں. تو جو ذریعہ مقصود ہے نا، خوب سمجھ لو، وہ کبھی بھی مقصود نہیں ہوتا. اور ذرائع کے معاملے میں اتنی لچک رکھنی چاہیے انسان کو کہ کوئی سا بھی ذریعہ اختیار کر لے، آپ کا ظرف اس کے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مقصد سب کا کیا ہے؟ بولو. بول لو نا یار، مقصد ایک ہے نا. کہیں پشاور میں آپ کے کسی ریلیٹیو کی شادی تھی، دعوت پہ انہوں نے کراچی سے آپ کو بلایا اور ڈیٹ دے دی کہ جی فلاں تاریخ تک آپ سب نے پہنچنا ہے. اب اصل مقصد کیا ہے؟ جس دن ان کا ولیمہ ہے اس دن آپ وہاں موجود ہونے، یہ مقصد ہے نا. اب کوئی ٹرین میں جائے، کوئی جہاز میں جائے، کوئی بس میں جائے، کسی کو پیدل سفر کا شوق ہو کہ چلو یار میں ریکارڈ قائم کروں گا کراچی ٹو پشاور پیدل، تو جانے دو. اس کا ہیڈک ہے نا، اس کی ٹانگوں میں درد ہوگا، اس کے گھٹنوں میں درد ہوگا، اس کی کمر میں درد ہوگا، راس. یہ آپ کا ہیڈک ہے یا اس کا ہیڈک ہے؟ اب آپ فون کر کر کے کہہ رہے ہیں تو جہاز سے کیوں آ رہا ہے؟ کم بخت تو ٹرین سے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو کہہ رہے ہیں تو ٹرین سے کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اس کو انجوائے کرنے تو اس کو، جیسے اس کی جیب میں جتنے پیسے ہوں گے، بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں جہاز کے لیکن آدمی کہتے ہیں ٹرین کا اپنا ہی مزہ ہے. ٹرین میں آپ کو ڈبو کے کھانے کا موقع ملے گا، جہاز میں تھوڑی ملتا ہے موقع. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل تو بسیں بھی آ گئی ہیں، لیٹ کے جاتے ہیں اس میں.
میں ابھی تک نہیں گیا اس میں, میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ کیسے جاتے ہیں یار, کیونکہ میرے لیے اب ٹریولنگ سفر مشکل بہت ہو گیا ہے. میں ایسے کسی پبلک پلیسز میں جانا بہت مشکل ہو گیا. میں لیٹ کے جاؤں گا, 20 آدمی آ جائیں گے سیلفیاں لینے کے لیے, لیٹے لیٹے پورے پشاور تک سیلفیاں چل رہی ہوں گی. بھگاؤں گا نا, اگر یوں ایک دفعہ کر دیا تو کلپ آ جائے گا. اگر ایک دفعہ بھی کسی کو ہم نے یوں کر دیا نا کہ بھائی تھک گیا ہوں, یوں فوراً کلپ آئے گا اور میرا بیان آئے گا اخلاق پر. غریبوں کو دھکے مت دو, اور یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. جو سینکڑوں لوگوں سے ہاتھ ملا چکا ہوں گا وہ کلپ نہیں آئے گا. ایک کو تھکاوٹ میں اگر یوں کر دیا تو فوراً وہ ملینز میں جائے گا وہ ویڈیو. دیکھو تکبر, یہ ویسے بڑے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑے ہسموک اور بڑے ماشاءاللہ, اور یہ دیکھو یہ ایسے ایسے اعتراضات ہوتے ہیں نا. ابھی اندرون سندھ کی میری ویڈیوز آئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ممبر پہ دیکھو کیسا چمک رہا ہوتا ہے اور اوریجنل شکل اس کی یہ ہے. اوریجنل شکل اس کی, تو بھائی یہاں تو نہا دھو کے آئے ہیں نا, وہاں تو کیچڑ میں اور تھکاوٹ میں. تو وہ کوئی کہہ رہے ہیں یہ شاید کوئی تیار شیار ہو کے آتے ہیں اور بیوٹی پارلر سے آتے ہیں. بکواس فضول قسم کی جو منہ سے بولتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے. بیوٹی پارلر اور یہ سب چیزیں مردوں کے لیے یہ مخنث ہونے کی, میری رائے میں نہیں اس کے قائل. مرد کے ہاتھ پہ تلوار اچھی لگتی ہے, شلوار اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے نا. نیگیٹو سوچنا. اب اس پہ پتہ ہے کیا آئیں گے, اس کا مطلب صرف جمعے کو ہی نہاتے ہیں, باقی کسی دن نہیں نہاتے. تو وہ اعتراض تو ایسے ہیں کہ ایک اعتراض کا جواب, پھر دوسرا, پھر دوسرے اعتراض کا جواب. تو اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی, وہ یوں کیا انہوں نے تو اخلاق پہ ویڈیو چل رہی تھی. خیر اب وہ ان کا اپنا عمل ہے, وہ جانے, ہم کیوں پڑھیں بھائی بیچ میں. کوئی غلطی ہے تو انسان خود بھی وہ کر سکتا ہے نا اس کی وضاحت کی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہوا کیا تھا. اچھا خیر, تو میں ایسا کر رہا تھا کہ ذریعہ جو ہے نا, ذریعہ وہ کبھی بھی مقصود بولو نہیں ہوتا. ہماری جو دینداروں کی جماعتیں ہیں, دینداروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم تو چھوٹا منہ بڑی بات کرنے والی بات بہت سے علماء سے بھی سنا ہے کہ جب کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کو اختیار کیا جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں وہ ذریعہ مقصد بن چکا ہوتا ہے, اور وہ مقصد کہاں چلا جاتا ہے, کھڈے لین, وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تبلیغی جماعت ذریعہ ہے دین کو دنیا میں پھیلانے کا, دینی مدرسے ذریعہ ہیں دین کو دنیا میں پھیلانے کا, خانقاہیں جہاں لوگ شیخ و مرشد سے بیعت ہوتے ہیں, ان کے بیانات سنتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, یہ چیز ذریعہ ہے دین کو دنیا میں بولو پھیلانے کا. علماء کے درس قرآن, جمعے کے بیانات, یہ ذریعہ ہے دین کو دنیا میں پھیلانے کا. اور بہت سارے ذرائع ہیں, فیس بک, سوشل میڈیا پہ دین کی باتیں نشر کرنا, صحیح حدیث پھیلانا, یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں, ان میں کوئی بھی چیز مقصد نہیں ہے. بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کیا دین سیکھنے کے لیے. اب پتہ چلا جی پیر صاحب تو خود ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں, عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں, لیکن وہ پیر مقصود بن چکا ہوتا ہے اور دین کہاں جاتا ہے, کھڈے لین. وہ سمجھتے ہیں یہ پیر ہمیں قیامت کے دن بچا لے گا. نہیں بچائے گا بھائی, آپ کو اسلام بچائے گا, اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ کو. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, شعیب علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا تھا, جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں کبھی خود اس کی مخالفت نہیں کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے حکم دیا کہ تمہیں میں حکم دوں, اسی اللہ نے مجھے بھی احکام دی ہیں, مجھے بھی اتنا ہی پابند بنایا ہے جتنا تمہیں بنایا ہے.
پیر مقصد بن چکا ہوتا ہے. بعض کو دیکھا ہم نے مریدوں کو, اپنے پیر صاحب نے کہا یوں ایسا کرو, یوں ایسا کرو. ہم نے کہا بھائی شریعت میں ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں حضرت ہم تو فلاں سے بیعت ہیں. بھائی فلاں سے بیعت آپ اگر ہو تو شریعت کے ماہرین سے پوچھی جائے گی نا. آپ اگر کسی پیر سے بیعت ہو اور آپ کے گردے میں درد ہوا تو پیر صاحب سے علاج کراؤ گے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ علاج تو کڈنی کے اسپیشلسٹ سے کراؤ گے نا بھائی. پیر کے اچھا وہ پیر اگر الو بنا رہا ہے نا آپ کو کہ نہیں کڈنی میں ہے تو میں آؤں گا, میں تم پہ دم کروں گا, میں چونکہ بہت بڑا بزرگ ہوں, میں پھونک لگاؤں گا, ٹھیک ہو جاؤ گے. لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ الو بنا رہا ہے, جی جیسے کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جا بھائی. اور پیر کا اس سے کیا تعلق ہے پھونکے لگانے سے؟ پیر و مرشد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ کاؤنسلنگ کرے آپ کی, آپ کو ہدایات دے کہ یہ برائی اس طرح سے چھوٹ جائے گی. جو موٹیویشنل اسپیکرز کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مذہب سے بعض دفعہ دور ہوتے ہیں. یہ مذہب کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا, اور ظاہر ہے مذہب کی گائیڈنس وہ 100% درست ہے. وہ تو پیر و مرشد کا مقصد سوائے اس کے کہ آپ کے گناہ چھوٹ جائیں, اس کے علاوہ پیر بنانے کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. صحابہ نے نبی کو پیر بنایا, کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے یزکیہم, نبی ان کا تزکیہ کریں گے, ظاہری اور باطنی گناہ ان سے چھڑوائیں گے. یہ مطلب ہے تزکیہ کا. تو نبی نے چھڑوا دیے نا, ٹریننگ کی. توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے, ذریعہ کون بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے, آپ سے ہدایات لینے سے, آپ نے ہر طرح سے صحابہ کی کاؤنسلنگ کی, انفرادی بھی, اجتماعی بھی, نجی محفلوں میں بھی, بھری محفلوں میں بھی. بالآخر وہ قوم جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا جرم کیا کرتی تھی, انہوں نے چھوٹی بچیوں کی پیدائش پہ فخر کرنا شروع کر دیا. ایسی کاؤنسلنگ کی. جو بہنوں کی وراثت ہڑپ کر جایا کرتی تھی, انہوں نے ان پہ اور زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. جو زنا کو جس نے برا سمجھنا, جو کرتی تھی, برا تو وہ بھی سمجھتے تھے, زنا سے وہ دور ہو گئے. زنا ہو رہا ہے تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کریں تاکہ یہ جرم کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جائے. یہ خاندانی قسم کی کاؤنسلنگ اور یہ بہترین قسم کی موٹیویشن یہ کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم سے شراب چھڑوا دی. یورپ امریکہ میں اس کی ماضی میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی طرح شراب چھڑوائیں, ہم نہیں چھڑوا سکے. انہوں نے کمپرومائز کیا کہ لیگل کر دو بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. 1998 تک امریکہ میں یہ ہومو سیکشولیٹی ایک بیماری سمجھی جاتی تھی. اس کے نفسیاتی ڈاکٹر علاج کریں گے, بھائی اس کو چھڑواؤ. جب نہیں چھڑوا سکے, اتنے لوگ اس میں وہ ڈاکٹر مبتلا ہو گئے. اب کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس خوبصورت سا بچہ آیا نا کہ جی مجھے یہ بیماری ہے اور مجھے ساتھ مرد بدفعلی کرتے ہیں, تو ڈاکٹر کی اپنی نیتیں کیا ہو گئیں؟ وہ خود کھسک گیا. وہ اپنے علاج کے لیے پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. تو جب قوم میں یہ بیماری بہت پھیل گئی, انہوں نے کہا یار اس بیماری سے بچنا ممکن نہیں, اس کو کیا کر دو, لیگل. چھپ کے کیوں کر رہے ہو, اوپنلی کرو, کھلے عام کرو. کھلے عام میں اتنے سارے نقصانات ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا ولیمہ ہے, اس کی بارات ہے, بارات کس کی ہے, ولیمہ کس کا ہے, کون بہو ہے, ان میں داماد کون ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی, خلط ملط. پھر ان کے بچوں کے نانا کس کو بولیں گے, وہ تو بچے ہوں گے ہی نہیں, لیکن بچے بھی تو ادھار لے لیتے ہیں نا وہ لوگ. تو وہ اتنا معاشرے کی ایسی کی تیسی. ابھی تو ہوئی نہیں ہے, ابھی دیکھو ہوگی فیوچر میں 40-50 سال بعد دیکھنا ہونے والا کیا ہے. ہم تو دیکھنے کے زندہ نہیں رہیں گے, لیکن نسلیں دیکھیں گی. وہ کچھ ہونے والا ہے نا اسلام سے بغاوت کے نتیجے میں کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے جو انجام ہونے والا ہے ان کنٹریز کا فیوچر میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.